جاؤ کوئی سادہ سا جوڑا پہن کر آؤ، اور ہاں آئندہ یہ لپسٹک میرے سامنے لگانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ پھولوں سے سجا کمرہ مہک رہا تھا اور وہ ویلن اپنا قیمتی حسن لیے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے یاد آئی کہ کس کی جگہ پر بیٹھی ہے۔ اس کی بڑی بہن خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر بھاگی تھی، تو عزت بچانے کے لیے انہوں نے چھوٹی بیٹی 16 سال بناہل کو بٹھا دیا۔ حویلی کے سردار رمیش شاہ کے غصے سے ہر کوئی کانپتا تھا۔ تم باہر نکل رہی ہو کہ میں اندر آؤں؟ اب اسے 1 گھنٹہ ہونے سے دروازہ توڑنے لگا۔ میں کپڑے نہیں ہیں یہاں۔ اس کی کانپتی آواز پر وہ خود کو روکتا کہ اچانک دروازہ کھول ماں، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ آپ بابا جان سے کہہ دیں کہ میں سردار رومیس کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی، ساری زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سدرا انتہائی بے خوفی سے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہی تھی۔ جمیلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ سدرا بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت مناہل کمرے سے آئی تھی۔ ماں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی مایوں کا جوڑا لے کر کمرے میں آ جائے اور بہن کو اچھے سے تیار کر دے۔ مناہل سدرا سے 5 سال چھوٹی تھی، مگر اپنی بہن سے زیادہ سمجھدار، رکھ رکھاؤ والی اور زمانے کو سمجھنے والی تھی۔ مناہل کو میک اپ کرنا اور مہندی لگانا بہت اچھے سے آتا تھا، اس لیے جمیلہ بیگم نے مناہل کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اپنی بہن کو تیار کر دے۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج اس کی بہن کی شادی ہے۔ آج حویلی میں وہ سہیلیوں کے ساتھ مل کر ڈھولک بجائے گی، ہاتھوں میں مہندی لگائے گی، چوڑیاں پہنے گی اور زرق برق کپڑے پہنے گی۔ حویلی کی لڑکیوں کو عام حالات میں تیار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ بابا سائیں اور دادا جان غصے کے بہت تیز تھے۔ لڑکیوں کا ہار و سنگھار دیکھ کر وہ انہیں بری طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے، مگر شادی بیاہوں پر لڑکیوں کو ایک حد تک تیار ہونے کی آزادی مل جاتی تھی، اس لیے آج کا دن مناہل کو عید کا دن لگ رہا تھا۔ مگر کمرے میں ہونے والی صورتحال کو دیکھ کر وہ بھی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ مایوں کو جڑا اور باقی سامان اس نے ایک طرف رکھا اور اپنی آپی کے پاس آئی جو منہ پر ہاتھ رکھے زور و شور سے رو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نفرت اور غصے سے اپنی بیٹی کو گھور رہی تھی۔ مناہل اپنی ماں کی آنکھیں اور چہرے پر اپنی بہن کے لیے ایسے رنگ دیکھ کر بری طرح دنگ رہ گئی۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا آپ نے آپی کو مارا ہے؟ یہ رو کیوں رہی ہیں؟ مناہل نے ایک ہی سانس میں کتنے سوال کر ڈالے تھے۔ کمبھالو اسے، آج مہیو ہے، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں اور یہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ کہہ رہی ہے سردار رمیش شاہ کو شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ ارے کیا کمی ہے رمیش شاہ میں؟ کتنی لڑکیوں نے اس کی دلہن بننے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہیں اور اس نوابزادی کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ جمیلہ بیگم بھڑکتے جھگڑتے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مناہل نے بہن کو گلے لگا لیا۔ کیا ہو گیا آپی؟ آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا کمی ہے رمیش بھائی میں؟ آپ تو انہیں پسند کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا؟ مناہل خود حیران پریشان تھی کہ آخر اس کی آپی کی کایا پلٹنے کی وجہ کیا ہے۔ سدرا نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ اپنا درد میں یہاں پر کسی کو نہیں دکھا سکتی، کیونکہ کوئی بھی میرا درد اور ہمدرد نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی مجھ سے محبت ہے۔ تم بھی باقی حویلی جیسی ہی ہو، تم سب لوگ ایک ہی جیسی ہو، سب لوگ میرے دشمن ہو، سب لوگ میری بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ اگر تم لوگ میرے اپنے ہوتے تو ایسے عیاش انسان کے ساتھ میری شادی کرنے کی بات نہ کرتے، جو نہ جانے کتنے سال باہر رہ کر گل کھلاتا رہا، جو ہر ہفتے شہر جاتا ہے، کتنے کتنے شہر میں رہتا ہے۔ کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ وہاں پر کیا کرتا ہے، کیوں جلدی واپس نہیں آتا؟ سدرا جو سے پھٹ پڑی تھی، اس کے منہ سے رمیش شاہ کے بارے میں ایسی باتیں سن کر مناہل خود ہکا بکا رہ گئی۔ رمیش شاہ حویلی کے باقی مردوں سے بہت الگ تھا۔ حویلی کے باقی مرد عیاش پرست تھے، عورتوں کے چکر میں بھی پڑتے رہتے، ایک ایک مرد کے کئی کئی عورتوں کے ساتھ معشوقے تھے، مگر رمیش بھائی ایسے نہیں تھے۔ یہ بات مناہل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو سدرا بہت خوش تھی، اسے رشتے کے بعد تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، آنکھوں میں الگ ہی جگنو چمکتے ہوئے نظر آتے تھے، بات بات پر اس کی ہنسی پھوٹ پڑتی تھی۔ سبھی لوگ مطمئن تھے کہ سدرا اور رمیش ایک ساتھ خوش رہیں گے، کیونکہ یہ رشتہ سب کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ جمیلہ بیگم بھی خوش تھی کہ بیٹی اچھے انسان کے ساتھ بیاہ کر جا رہی ہے، اس لیے حویلی میں اپنی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ خاندان کا سب سے قابل بیٹا خود ان کی بیٹی کا طلبگار تھا، اس سے بڑھ کر ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ اور اب سدرا نے اچانک سے ایسا فیصلہ کیوں کر لیا؟ یہ بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مناہل نے سدرا سے بہت پوچھا، بتائیں تو آپ ہی کیا بات ہے؟ آپ کیوں بار بار رمیش بھائی کو برا بلا بول رہی ہیں؟ اتنے اچھے تو ہیں وہ، آپ ہی خوش تھیں، اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ سدرا جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ دماغ چل گیا میرا؟ ارے مجھے عقل آ گئی ہے، اس انسان کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا، اب میں جانتی بوجھتی خود کو کنویں میں نہیں دھکیل سکتی۔
ایسے عیاش پسند مردوں سے ہمیشہ سے مجھے نفرت رہی ہے. ہمیشہ خود کو میں نے سنبھال کر رکھا صرف اپنے شوہر کے لیے، اور جب شوہر یہ دوسری عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو تو ایسے مرد کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے میں کنوارا رہنا پسند کروں گی. سدرا نے تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا. جمیلہ بیگم دروازے میں دوبارہ کمرے میں آئی. اسے ڈرایا جھمکایا یہاں تک کہ اس کے منہ پر بے ترپے کئی تھپڑ مارے، تب جا کر سدرا مایوں کو جوڑا پہننے کے لیے تیار ہوئی تھی. مگر وہ ماں کو انتہائی سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہی تھی. آپ نے تو مجھے اب یہ جوڑا پہننے پر مجبور کر لیا ہے، مگر نکاح کے وقت تو میری مرضی چلے گی، میں عین نکاح کے وقت انکار کر دوں گی. جمیلہ بیگم کانپ گئی. اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تمہارا باپ جیتے جی مر جائے گا، اور میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. اس حویلی سے اسی وقت تمہیں نکال دیا جائے گا. نہ کوئی تمہارے سر پر ہاتھ رکھے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں اپنانے پر تیار ہوگا. سدرا خاموش ہو گئی تھی. دوبارہ اس نے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی، مگر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس بات کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا. 2 دن گزرتے گئے. نکاح میں صرف ایک ہی دن باقی تھا. جمیلہ بیگم بار بار سدرا کے پاس چکر لگاتی، اسے سمجھاتی، رومانس کی تعریفیں کرتی اور سدرا خاموشی سے سنتی جاتی. جمیلہ بیگم مطمئن سی ہو گئی کہ شاید ان کی بیٹی پر جو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اسے سمجھ آ گئی ہے. مگر اگلے دن نکاح سے چند گھنٹے پہلے جب مناہل نے سدرا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بری طرح چلائی تھی. ماں، سدرا آپ کے کمرے میں نہیں ہے. جمیلہ بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی. چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے تھا. مناہل کی بات سن کر ان کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا. پھر خود کو سنبھال کر کہنے لگی، کہاں جائے گی سدرا؟ گھر میں ہی ہوگی، واش روم میں ہوگی، دیکھو کہیں پہ ہوگی. وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی تھی. ماں، وہ کہیں بھی نہیں ہے، میں نے ہر جگہ دیکھ لی ہے. جمیلہ بیگم بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی. پوری حویلی چھان ماری، سدرا کہیں بھی نہیں تھی. یہ بات پھر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی. مناہل اور جمیلہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا. حویلی کے باقی لوگ تو پہلے صدمے کی کیفیت میں تھے اور پھر جلدی صدمے کی جگہ غصے نے لے لی تھی. ہر کوئی جمیلہ بیگم کی تربیت کو کوسنے لگا تھا. سردار رومیس شاہ کو جب یہ بات پتہ چلا کہ اس کی ہونے والی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے تو یہ بات اسے اپنی مردانگی پر آری چلانے کی طرح لگی تھی. اس کی بیوی نے عین نکاح سے چند گھنٹے پہلے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا اور کسی اور مرد کے لیے اس کو چھوڑ کر چلی گئی. یہ بات رومیس شاہ کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ شیر کے انداز میں جیسے دھاڑا تھا. حویلی کے مردوں نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا. کیا کرے رومیس، کچھ دیر میں گھر میں مہمان آنے والے، کیا اپنا اور ہم سب کا تماشا لگاؤ گے؟ تو کیا کروں میں؟ کیا خوشی سے بھگڑے ڈالوں کہ میری ہونے والی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی؟ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس لڑکی کو گولی مار دوں. اب جب مہمان آ ہی گئے تو آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے انہیں آج ابھی چند گھنٹے پہلے کی تقریب ملتوی کیوں کوئی؟ دادا سائی نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگے، شادی کی تقریب ہوگی اور نکاح بھی ہوگا. اگر سدرا حویلی چھوڑ کر چلی گئی تو اس کی بہن تو یہی موجود ہے. تمہارا نکاح مناہل کے ساتھ ہوگا. نہیں دادا سائی، میں مناہل کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ہماری عمروں میں بہت فرق ہے. وہ کل کی بچی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. رومیس شاہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا. جس کے ساتھ تمہارا جوڑ بنتا تھا وہ تو منہ پر کالک مل کے چلی گئی ہے. اب بہتر یہی کہ اپنی اور ہم سب کی عزت بچاؤ. بعد میں دیکھیں گے کہ یہ لڑکی آخر گئی تو کہاں گئی، کیسے ہماری ناک کے نیچے کھیل کرتی ہے اور ہمیں یہ خبر تک نہ ہو سکی. کون ہے وہ جس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے؟ جس انسان نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کے پورے خاندان کا نام ہم نام و نشان مٹا دیں گے. مناہل کو بھی ماں نے اس کے نکاح کی خبر دے دی تھی. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھنے لگی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ ابھی تو میں نے میٹرک کے پیپرز بھی نہیں دیے. میرا تو بھی پڑھنے کا خواب تھا، کچھ بننا چاہتی تھی، اور آپ اچانک سے میری شادی کی بات کر رہی ہیں. جمیلہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ سر جھکا کے رہ گئی. پہلے تمہاری بہن نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب تم بھی اپنی منمانی کر کے ماں کو ذلیل کرواؤ گی. دونوں بہنیں مل کر ہم ماں باپ کو جیتے جی مار ڈالو. ہم نے تم دونوں کو پیدا کر کے غلطی ہی جو کی ہے. امی آپ اس طرح سے بات مت کریں. آپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ جو کہیں گی، جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا. میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر وہ جوڑا، وہ زیورات اور میک اپ جو سدرا کے لیے اس کمرے میں آیا تھا، اب وہ خود بخود مناہل کے وجود پر سج گیا تھا، اور باقی کے سارے کام بھی مناہل نے بیکینگی انداز میں سر انجام دیے تھے. نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک بار وہ جی جان سے کانپ اٹھ گئی تھی. اندر ہی اندر اس نے اپنے آنسوؤں کو روک لیا تھا. وہ تو کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی، اس خیال سے کہ شاید اس کے رونے سے اس کی ماں کا دل دکھے گا. اپنی ماں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ حویلی جو کل تک خوشیوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، جس کے چپے چپے کو سجایا گیا تھا، ہر طرف قہقہوں کی چہکار تھی، وہ حویلی اب کسی قبرستان کا منظر پیش کری تھی. سردار رومیس کے کہنے پر ساری لائٹ سے
ساری سجاوٹ کو جلدی سے اتار دیا گیا تھا اور رکھ دیا گیا تھا اور اسے سردار رمیز کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سبھی مہمان آپس میں جم ہو گیا کر رہے تھے کہ اچانک دلہن کیسے تبدیل ہو گئی۔ سدرا کی جگہ مناہل سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور کیا ایسی نوبت کے پیش آ گئی ہو؟ عمر میں سردار رمیز سے 10 سال چھوٹی ہے۔ اچانک اس بے جوڑ شادی کی کیا وجہ ہے؟ کیا سردار خان کا کم سن مناہل پر دل آ گیا تھا، یا سدرا نے شادی سے انکار کر دیا؟ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ حویلی کے سبھی لوگ ہونٹ لپیٹے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر رہے تھے، مگر دھیرے دھیرے سب لوگ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ مناہل جب رمیز کے کمرے میں پہنچی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ سردار رمیز غصے کا بہت تیز ہے، اتنی آسانی سے وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ غلطی تو سدرا کی تھی، مگر عتاب اس پر بھی ضرور کرے گا۔ وہ خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ بھی دل ہی دل میں اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے سدرا ابھی کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی، انہوں نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا تھا۔ ان کے دل میں اچانک سے رمیز کے لیے اتنی نفرت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ ایسے سوال تھے جو مناہل کے دل و دماغ میں طوفان برپا کیے ہوئے تھے، جن کا جواب تو صرف سدرا ہی دے سکتی تھی۔ دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس نے سہمی نظروں سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سردار رمیز اسی کو ہی غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ رمیز نے پلٹ کر دیکھا، کون ہے باہر؟ اس نے سرد آواز سے پوچھا۔ میں ہوں حیدر، کیا ہو گیا یار، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ آخر میرا کیا قصور ہے جو تم اس قدر سرد تاثرات سے مجھ سے مخاطب ہو؟ حیدر کمرے میں آ کر رمیز کی گلے لگتے ہوئے بولا تھا۔ حیدر اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر میں مقیم تھا، کبھی کبھار ہی وہ حویلی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ آج وہ شادی کے لیے خاص طور پر آیا تھا، مگر یہ الگ بات تھی کہ وہ دن بھر اپنی کسی اہم میٹنگ میں مصروف رہا تو شام کو ہی حویلی پہنچا، اور اب وہ مناہل کا تحفہ لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ مناہل، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ لایا تو میں یہ سدرا کے لیے تھا، اتنے دل سے اس کے لیے شادی کا تحفہ خریدا تھا، مگر یہاں آیا تو پتہ چلا کہ سدرا نے شادی سے انکار کر دیا، اور اب تمہاری رمیز سے شادی ہو رہی ہے۔ یقین مانو اگر مجھے پتہ ہوتا کہ سدرا یہ قدم اٹھائے گی اور اس کی جگہ تمہیں قربانی کا بکرا بننا پڑے گا، تو میں تمہاری پسند کا تحفہ لے کر آتا۔ وہ ایک معمولی ٹبیا تھی جس میں سونے کے کنگن جگمگا رہے تھے۔ مناہل نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ حیدر نے وہ تحفہ اس کے پاس رکھا اور پلٹ کر رمیز سے مخاطب ہوا۔ دیکھو رمیز، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہیں بہت غصہ آ رہا ہوگا، مگر مناہل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر سدرا نے تمہیں ریجیکٹ کیا تو اس کی سزا مناہل کو مت دینا۔ مناہل بہت معصوم ہے۔ بس، یا کچھ اور بھی کہنا ہے حیدر؟ تم یہاں پر میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آئے ہو؟ رمیز اپنی سابقہ پوزیشن میں سرد تاثرات اور تپے انداز میں بولا تو حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ نہیں کہ تم بچپن سے ہی مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ ارے میں تو تمہارا بچپن کا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں کیوں تمہارے زخموں پر نمک چھڑکوں گا؟ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، اور مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ رمیز نے تقریباً دھکے دے کر ہی حیدر کو کمرے سے باہر نکالا تھا اور خود مناہل کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے مناہل کا گھونگھٹ اٹھایا۔ مناہل نے خوف سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ تم یہاں اتنا سج سنور کر کس لیے بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں آ کر میں تمہاری حسن کی قصیدے پڑھوں گا، تمہاری بہن کے کارنامے پر فخر کا اظہار کروں گا؟ مجھے پورا شک ہے کہ یہ تم دونوں بہنوں کی ملی بھگت ہے۔ سدرا اتنا بڑا قدم ایسے نہیں اٹھا سکتی۔ سب جانتے ہیں کہ تم ہر وقت اس کا سایہ بنی رہتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سدرا نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور تمہیں اس بارے میں خبر بھی نہ ہو؟ مجھے بتاؤ، کہاں ہے سدرا؟ ایک دم وہ تیش میں آ گیا۔ مناہل کا چہرہ اس نے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ غصے سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ ہی نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے اتنی تکلیف مت پہنچائیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا ہی قصور ہے۔ رمیز دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ سدرا کو بھگانے میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ ارے تم ہی ہو فساد کی جڑ، تم ہی نے یہ سب کیا ہے۔ سدرا تو بہت معصوم تھی، میری محبت قدم بڑھتی تھی، میرے ساتھ رشتہ ہونے کے بعد ایک بار بھی اس نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اب اچانک کیا ہوا؟ یقیناً تم نے اسے برگلایا تھا۔ کہیں تمہارے دل میں کوئی کھوٹ تو نہیں تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم خود اس کی جگہ لینا چاہتی تھی؟ بتاؤ مجھے، کیا سچ ہے؟ وہ تو بالکل جیسے جنگلی سا ہو گیا تھا۔ مناہل روتے ہوئے بے دم سی ہو گئی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ رمیز اب خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے اسے مناہل کی بات پر یقین آیا تھا یا نہیں، مگر اسے مناہل پر ترس ضرور آ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سرد تاثرات اور چہرے سے اسے دیکھتا رہا، پھر زہریلے لہجے میں کہنے لگا، اپنا منہ دھو کر آؤ اور یہ کپڑے بھی تبدیل کرو،
یہ زیور، یہ میک اپ، یہ بھڑکیلے کپڑے دوبارہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناہل نے شکر کیا کہ اسے رومیس سے اٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور میری بات سنو۔ رومیس کی بات پر وہ جاتے جاتے پلٹی۔ آج کی بات میں تمہارے چہرے پر یہ لپسٹک نہ دیکھوں، آنکھوں میں کاجل نہ دیکھوں۔ اگر دوبارہ تمہیں میں نے اس طرح ہار سنگہار کیے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ واش روم میں جا کر مناہل نے ان بھاری بھرکم کپڑوں سے جان چھڑائی۔ جلدی جلدی اس نے اپنا چہرہ دھویا، آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ شادی کرنا، اتنی کم عمر میں دلہن بننا، وہ بھی سردار رومیس شاہ کی، یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر قسمت اسے کہاں سے کہاں لے کر آ گئی تھی۔ اس کے خواب تو بہت اونچے تھے، مگر جب قسمت انسان کو منہ کے بل گرانے پر آتی ہے تو نہ انسان کی کم عمری دیکھتی ہے اور نہ ہی اس کی معصومیت۔ وہ باہر آئی تو سردار رومیس سگائے سلگائے خلاؤں میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے کھڑا تھا۔ یقیناً سدرا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ چادر اس نے سر تک تان لی تھی۔ سدرا رومیس شاہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے اس بیڈ پر سونے کی؟ اٹھو یہاں سے۔ مجھے بیڈ پر کسی دوسرے انسان کا وجود برداشت نہیں ہے، اور خاص کر کسی ناپسندیدہ انسان کا وجود تو میں مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سمٹی سمٹائی سی صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ ایک نفرت بھری نظر سردار رومیس شاہ نے اس پر ڈالی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کا ضبط کا دمدار مناہل کو ٹھہرا رہا تھا۔ مناہل کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ رات گئے تک وہ رومیس کو اسی پوزیشن میں چیئر پر بیٹھے ہوئے دیکھتی رہی، اور بالآخر آدھی رات کو جب رومیس نے کمرے کی لائٹ آف کی تو تب مناہل نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن صبح دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بری طرح بھوکلا گئی تھی۔ رومیس شاہ بالکل بے خبر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مناہل نے دروازہ کھولا تو سامنے چچی کھڑی تھی۔ انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک مناہل کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ رومیس شاہ کو اٹھاؤ اور ناشتے پر آ جاؤ، اور اس طرح سیدھے سادے کپڑوں میں ناشتے کی ٹیبل پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا تیار ہو جانا اور کپڑے بھی بھاری بھرکم پہن لینا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لینا۔ وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے واپس چلی گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے انداز میں رومیس کے پاس آئی تھی، اسی سوچ میں گم تھی کہ رومیس کو اب کیسے اٹھائے۔ آہستگی سے اس نے رومیس کا کندھا چھوا تھا۔ بات سنیں، آپ کو ناشتے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں، سب ہمارے انتظار کر رہی ہیں۔ بالآخر اس کے کندھے کو ہلکے سے چھوتے ہوئے مناہل نے ہمت کر کے کہا۔ اس وقت رومیس نے کروٹ بدلی تو غیر ارادی طور پر مناہل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور مناہل کھینچتے ہوئے اس کے ساتھ بستر پر آ گئی۔ سردار رومیس گہری نیند میں تھا، شاید وہ کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ غیر ارادی طور پر ہوا تھا، مگر مناہل کی دھڑکن اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ وہ بے طرح گھبرا گئی تھی۔ دل کی دھڑکن کی آواز اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی اور صاف ٹکراتی ہوئی سنائی دینے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سردار رومیس کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو، تھیکے کھڑے نقوش کسی کا بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس وقت مناہل کو اپنا دل ڈانو ڈول ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی پر سردار رومیس نے آنکھیں کھولی۔ مناہل کو اپنے انتہائی قریب دے کر یکدم اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے مناہل کو خود سے دور کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا تمہاری اپنی نیت میں کھوٹ ہے۔ یہ سب خرافات تمہارے دماغ میں کیسے آئے؟ کس نے تمہیں یہ سب خرافات سکھائی ہیں کہ شوہر کو اپنی طرف کیسے مائل کرتے؟ میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اور تم مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس الزام پر مناہل تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نادانستگی میں ہوا ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں، تو ان سب لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابھی سونا چاہتا ہوں، مجھے سکون سے نیند پوری کرنے دیں۔ اب دوبارہ کوئی کمرے میں آ کر مجھے اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کرے، ورنہ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ مناہل ڈر کر چند قدم پیچھے کھڑی ہو گئی۔ گھبرائے انداز میں رومیس سے آپ ہی آپ دور ہوتی چلی گئی۔ کمرے سے نکلنے کے پہلے اسے چچی کی ہدایت کی یاد آ گئی۔ اب اگر ان کی بات نہ مانتی تو وہ الٹا اسی پر ہی غصہ کرتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ سب کے سامنے اسے باتیں سنائی جاتی۔ ایک عام دار جوڑا اس نے نکالا تھا، ہلکی پھلکی جویلری پہنی اور ایک ہلکا پھلکا سا میک اپ کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ پلٹ کر رومیس کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ آج اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا سامنا کرتے ہوئے مناہل کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایک رات نے اسے اتنا تبدیل کر دیا تھا، وہ خود اپنے احساسات پر حیران ہو رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو سب نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ رومیس کہا، تم نے اسے جگایا نہیں؟ وہ کہتے مجھے ابھی نیند آ رہی ہے اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، سرسراتی آواز سے اس کے منہ سے نکلی۔ دوبارہ کسی نے بھی سوال نہیں کیا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنا غصہ ور ہے، اور نیند کے معاملے میں تو وہ بہت ہی کچا تھا۔ اگر اس کی نیند خراب ہو جاتی تو پوری حویلی سر پر اٹھا لیتا۔ دادی کہنے لگی،
کوئی بات نہیں، جب اٹھے گا تو اس کے لیے ملازمہ ناشتہ بنا دے گی۔ ولیمے کی تقریب تو ویسے بھی شام کو ہے، سبھی مہمانوں نے شام کو ہی آنا ہے، تب تک وہ بھی آرام کر لے اور تم بھی ناشتہ کر کے آرام کر لو۔ پورا دن مناہل کو اس کی سبھی سہیلیاں اور کزنز گھیر کر بیٹھی رہی، اس سے ایسے ایسے سوال پوچھنے لگی کہ اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کے پاس کسی کی بات کا بھی جواب نہیں تھا۔ تب یہ ایک رشتے کی بھابھی کہنے لگی، تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا ہے؟ باقی سب باتیں چھوڑو۔ مناہل نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جسے سب لوگوں نے دیکھ کر ایک پل کے لیے ندامت محسوس کی تھی۔ ان دونوں کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی یہ سب لوگ ہی جانتے تھے، پھر اس کا دل توڑنے کے لیے اس طرح کے سوال کرنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ آج پھر اس کا سامنا حیدر کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم بھی حویلی کے باقی لوگ جیسا ہی تھا۔ کیسا لگا تمہیں سردار امیس؟ حیدر کے اس بے باک سوال پر وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بچپن سے آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسے ہیں؟ حیدر نے اس کے چڑچڑے انداز پر بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ یہ آدمی مناہل کو بھی زہر لگتا تھا۔ جب بھی وہ حویلی میں آتا مناہل اس کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کرتی تھی۔ عجیب گندگی اس کی نظروں سے جھلکتی محسوس ہوتی تھی، مگر سدرا کو اپنی اس پھوپھی ذات کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے سدرا اپنی پھپھو کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی اور واپسی پر حیدر ہی اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں سر جوڑے باتیں کرتے رہے۔ جب مناہل ان کے پاس جاتی تو وہ دونوں خاموش ہو جاتے۔ مناہل کو ان دونوں کا انداز کھٹکا تھا۔ ان کی باتیں عجیب بھی لگیں، مگر وہ تنگ نظر یا شکی ذہن کی لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس نے ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیا تھا۔ مگر اب نہ جانے کیوں حیدر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کہیں حیدر ہی نے تو سدرا آپی کو ورغلایا نہیں، کیونکہ جب سے آپی پھپھو کے گھر سے آئی تھی تب سے ہی ان کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے تو شاپنگ بھی نہیں کی تھی، پھپھو سنوبر شہر میں رہتی تھی۔ ان کی پسند خاندان بھر کے سبھی لوگوں کو ہی بہت بھاتی تھی، اس لیے سدرا کو بھی ان کی پسند پر پورا اعتبار تھا۔ شادی کی شاپنگ کرنے کے بعد وہ پھپھو کے ساتھ ہی جائی تھی، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ جمیلہ بیگم نے شاپنگ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، کچھ لینے کو دل ہی نہیں چاہا، آپ کو جا کر لے لیں جو بھی لینا ہے۔ پہلے سب کچھ اپنے والدین کی مرضی پر ڈال کر پھر اچانک سے ان کا رویہ اتنا بدل کیوں گیا تھا؟ مناہل سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ مناہل اور رومیس کے درمیان جو دیوار پہلے دن کھنچ دی گئی تھی، ابھی تک دونوں اس دیوار کے آر پار ہی موجود تھے۔ دونوں نے کبھی اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مناہل کو اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی۔ اگر وہ رومیس کا کوئی کام کرتی یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے لبھانے کے یا اپنی طرف مائل کرنے کے طعنے دیتا، اور یوں اس نے رومیس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے صرف ایک ہی بات کی پریشانی تھی، پیپر سر پر تھے اور ابھی تک اس نے پیپرز کی صحیح سے تیاری بھی نہیں کی تھی، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رومیس اسے پیپرز دینے بھی دے گا یا نہیں۔ ڈیٹ شیٹ لینے کے بعد بھی ابھی تک وہ کالج نہیں گئی تھی۔ اس دن رومیس آفس سے لیٹ واپس آیا تھا، رات کے 12 ہو گئے تھے۔ مناہل اس کا انتظار کرتے ہوئے جاگ رہی تھی۔ آج اس نے جمیلہ بیگم سے کالج جا کر ڈیٹ شیٹ لانے کی بات کی تو انہوں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا، ابھی چھوڑو ہی پڑھائی، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، ایک نے پڑھ کر جو گل کھلائے تم بھی ویسا ہی گل کھلاؤ گی۔ مناہل ان کی بات سن کر جھنجھلا گئی۔ امی کب تک آپ مجھے آپ ہی کے کیے گئے عمل کے تناظر سے دیکھیں گی؟ انہوں نے جو کیا وہ ان کی نیت تھی، اگر میں ان کے کسی اچھے کیے گئے کا کام کی ذمہ دار نہیں ہوں تو برے کام کی ذمہ دار مجھ پر کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ انہوں نے جو کیا اس کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ یہی کہ میں ان کی بہن ہوں۔ آج وہ پھٹی پڑی تھی، کتنے دنوں کا غبار تھا جو آج اس کے لفظوں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ جمیلہ بیگم اسے غصے سے گھورتی رہ گئی، بہت خوب، اب تم نے زبان چلانا بھی سیکھ لیا۔ امی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس نے جلدی ہتھیار ڈالے، بس یہی کہہ رہی ہوں کہ کالج چل کر ڈیٹ شیٹ لینے میں میری مدد کریں، کل کو میں نے پیپرز بھی لینا ہے، جب تک ڈیٹ شیٹ نہیں ہوگی تو پیپرز کیسے دوں گی؟ یہ بات مجھ سے نہیں، اپنے شوہر سے پوچھو، اگر وہ تمہیں اجازت دے گا تو ہی تم آگے پڑھ سکو گی، اور وہ تو کبھی مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی، مگر ایک بار قسمت کو آزمانے میں کیا حرج تھا؟ یہی سوچ کر آج وہ رومیس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو اسے جاگتا پا کر کچھ پل کو ٹھٹکا، پھر اسے نظر انداز کیا واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ کیا بات ہے، تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بلا آخر اس نے مناہل پر توجہ دی ہی دی تھی۔
مناہل اٹھ کر اس کے پاس آئی اور ہاتھ مروڑتے ہوئے اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دینے لگی. کیا بات ہے، جلدی بولو، میں ضروری کام کر رہا ہوں. وہ روکھے انداز میں بولا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی. یہ آدمی کبھی سدھر سکتا؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر وہ کہنے لگی. آگے پڑھنا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میرے پیپرز ہونے والے ہیں اور میں یہ سب ہو گیا. مجھے کالج سے ڈیٹ شیٹ لینے کے لیے جانا ہے، مگر کوئی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے آپ کی اجازت درکار ہے. ٹھیک ہے، صبح لے جاؤں گا تمہیں. اور کچھ کہنا ہے؟ مناہل تو حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی. رومیش شاید اتنی آرام سے بات کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب سے ان کی شادی ہوئی تھی تب سے وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. وہ بے ساختہ خوش ہو گئی. تھینک یو سو مچ. رومیش نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. وہ مخصوص جگہ پر جا کر لیٹ گئی اور جھانکتی آنکھوں سے مستقبل کے سپنے دیکھنے لگی. اسے یقین تھا کہ اگر آج اسے رومیش پیپرز دینے کی اجازت دے تو کل وہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت بھی ضرور دے گا. اگلے دن رومیش کو تو اسے شہر لے کر آیا تھا. وہ کالج کے اندر چلی گئی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسی کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی رول نمبر سلپ لے کر آ گئی تھی. اب گھر جانے کے بجائے گاڑی آگے جانے لگی تھی. مناہل تو حیران رہ گئی تھی. ہم کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھا لیں. وہ اسے لے کر ایک ریسٹورینٹ میں آیا. کھانا آرڈر کیا. اس کا موڈ اچھا تھا. خلاف معمول وہ مناہل کے ساتھ ادھر سے ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہا تھا. مناہل تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی. کہاں تو یہ آدمی مشکل اور شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، اور کہاں اب اتنے آرام سے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہو. تبھی اچانک رومیش کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے. یکدم اس کا چہرہ بالکل لال ہو گیا. وہ غصے میں آ گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. مناہل تو بری طرح گھبرا گئی. مجھے پہلے شک تھا کہ اس سارا کام اس گھٹیا آدمی کا کیا ہوا ہے. مناہل نے اس کی بات پر چونک کر دیکھا. کیا مطلب؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ رومیش اسے جواب دیے بغیر ایک طرف چل پڑا تھا. مناہل نے اس طرف دیکھا تو اس کی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سدرا تھی اور اس کے ساتھ حیدر بیٹھا تھا. ان دونوں کی توجہ ابھی تک رومیش پر نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے. مگر جب ان دونوں کی ایک نظر رومیش پر پڑی تو ان دونوں کے ہی چہروں کا رنگ بدل گیا. تم دونوں یہاں اس وقت اس طرح سے؟ مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا حیدر. تم انتہائی گھٹیا شخص ہو. یہ حرکت تمہارے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ میں نے نہ جانے کیوں تم پر نظر نہیں رکھی، ورنہ جانتا تھا کہ حویلی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو. سردار رومیش کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ آس پاس کے سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. مناہل بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے رومیش کے پاس گئی تھی. اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی وہ سہمی ہوئی نظروں سے سدرا کو دیکھ رہی تھی، جو قیمتی لباس پہنے ہلکا پھلکا میک اپ کیے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. مگر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی اور آنکھوں میں خوف یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ رومیش کو دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی ہے. حیدر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی. یہاں پر تماشا مت کرو رومیش، یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور سدرا کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے خاندان کی لڑکی ہے. تماشا نہ بنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ تماشا تو تم نے بنایا ہے. تم دونوں نے مل کر میری عزت کو داؤ پر لگا دیا. مگر اب اور نہیں. تم لوگ حویلی چلو اور اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور سدرا بیبی، تم جانتی ہو تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. مجھ پر اس آدمی کو فوقیت دی ہے. ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس بات کا جواب تو تمہیں حویلی میں سب کے سامنے ہی دینا پڑے گا. وہ دونوں مرے بھوجل انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے. جانتے تھے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حیدر مرے مرے انداز میں قدم اٹھا رہا تھا. واپسی پر رومیش نے بہت تیز ڈرائیونگ کی تھی. اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. مناہل بری طرح غوطہ زن تھی. یقین تو اسے بھی نہیں آ رہا تھا کہ حیدر اور سدرا دونوں ایک ساتھ ہیں. آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ سدرا کیا حیدر بھائی کے ساتھ بھاگی تھی؟ مگر کیوں؟ حیدر تو رومیش کے پاس ہی بھی نہیں تھا، نہ ویسی مردانہ وجاہت اور نہ ہی ویسی دولت اور جائیداد. پھر آخر سدرا نے اس انسان میں کیا دیکھا جس سے بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے؟ رومیش نے گھر میں کال کر کے سب کو اس اہم خبر کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے سب لوگ ان کو انتظار کر رہے تھے. پھر جب رومیش اور مناہل حویلی پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد حیدر اور سدرا بھی آ گئے. ان دونوں کو دیکھ کر سب حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے. جمیلہ بیگم غصے سے سدرا کی طرف بڑھی. تو تم یہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ اور حیدر تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہاں ملی تمہیں یہ؟ رومیش جمیلہ بیگم کے پاس آیا، انہیں بازو سے پکڑ کر ایک جگہ پر بٹھایا. آپ یہاں بیٹھے چچی، ان لوگوں سے مجھے بات کرنے دیں. مجھے لگتا ہے اس سب میں سدرا سے زیادہ قصوروار یہ آدمی ہے. بتاؤ مجھے کیا ہے یہ سب؟ تم نے سدرا کو کیوں بھگایا؟ اگر اس سے شادی کرنی تھی تو آرام سے گھر والوں سے بات بھی کر سکتے تھے. تم دونوں اپنی پسند کے بارے میں سب کو بتا دیتے تو میں خود تم دونوں کے بیچ میں سے نکل جاتا. مگر عین وقت پر اس طرح تماشا تو نہ بناتے. سدرا تم بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟
حویلی کا وسیع اور عریض ہال اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ساسوں کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ سب کی نظریں سدرا اور حیدر پر ٹکی ہوئی تھی، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ سردار رمیش شاہ کے چہرے پر غصے کی بجلیاں کود رہی تھیں، جبکہ مناہل ایک طرف کھڑی سہم کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، جس کی قیمتی لباس کے پیچھے چھپا خوف اب عیاں ہو چکا تھا۔ بولو سدرا، خاموش کیوں ہو؟ رمیش کی گرجدار آواز ہال کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ تم نے مجھ پر عیاشی کا الزام لگایا تھا نا، اب سب کے سامنے بولو کہ حقیقت کیا ہے۔ سدرا نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جمیلہ بیگم کی طرف بڑھی اور ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، امی خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، مجھے ورغلایا گیا تھا، میرا دماغ سون کر دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کس نے ورغلایا تھا؟ دادا سائی نے لائٹیں زمین پر مارتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ سدرا نے کانپتی ہوئی انگلی حیدر کی طرف اٹھا دی، جو اب نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حیدر نے سدرا کی آواز میں کرب اور پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ امی، جب میں پھپھو کے گھر گئی تھی تو حیدر نے مجھے کچھ تصویریں دکھائی تھیں۔ وہ غیر اخلاقی تصویریں تھیں، جن میں سردار رمیش شاہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ موجود تھے۔ حیدر نے مجھ سے کہا کہ رمیش کا بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے، وہ ایک عیاش انسان ہے اور وہ میرے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں رہ سکتا۔ ہال میں ایک مہیب سناٹا چھا گیا۔ رمیش نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ حیدر کو دیکھا، جبکہ مناہل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سدرا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حیدر نے مجھے یقین دلایا کہ اگر میری شادی رمیش سے ہو گئی تو میں ساری زندگی خون کے آنسو روں گی۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور میری آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں آنے دے گا۔ میں نادان تھی، اس کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میں خود کو ایک عیاش مرد کی زندگی سے بچا رہی ہوں، اس لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا اور عین نکاح سے پہلے حیدر کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تصویریں جھوٹی تھیں۔ جیسے سدرا کی زبان سے یہ سچ نکلا، حیدر کا چہرہ فقر ہو گیا۔ حویلی کے سبھی لوگوں کی نظریں اب حیدر پر مرکوز تھیں، جن میں نفرت اور حقارت صاف دیدنی جا سکتی تھی۔ حیدر کے پاس اب مکرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ سب کے سامنے یہ سچ کھلنے پر وہ شدید شرمندہ ہو گیا۔ یہ سب سچ ہے حیدر؟ چچا جان نے آگے بڑھ کر حیدر کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے اپنے ہی بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، حویلی کی عزت بازار میں اچھال دی۔ حیدر نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ اب شرمندہ کی جگہ اس کے چہرے پر برسوں کا جمع شدہ حسد اور غصہ ابھر آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ ہاں کیا ہے میں نے یہ سب؟ حیدر غصے سے چلایا، کیوں نہ کرتا میں ایسا؟ ہر بار اس حویلی میں صرف رمیش کی ہی تعریفیں کی جاتی تھی، دادا سائی ہوں یا چچا جان، ہر بات میں یہی سننے کو ملتا تھا کہ رمیش ایسا ہے، رمیش ویسا ہے، تمہیں رمیش جیسا بننا چاہیے، جیسے میری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، جو بھی اچھی چیز ہوتی وہ ہمیشہ رمیش کے حصے میں ہی جاتی تھی۔ اس نے سدرا کی طرف دیکھا اور پھر رمیش کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سدرا مجھے اچھی لگتی تھی، میں بچپن سے اسے پسند کرتا تھا، لیکن دادا سائی نے اس کا رشتہ بھی رمیش کو دے دیا۔ میں یہ مر کے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں وہ بھی رمیش کو مل جائے اور میں ہمیشہ کی طرح بس دیکھتا رہ جاؤں۔ اس لیے میں نے وہ جھوٹی اور ایڈٹ کی ہوئی تصویریں بنائی اور سدرا کو رمیش کے خلاف ورگلایا۔ میں رمیش کو وہ تکلیف دینا چاہتا تھا، وہ تذلیل سکھانا چاہتا تھا جو بچپن سے مجھے ملتی آئی تھی۔ تب ہے تم پر حیدر۔ دادی جان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ حویلی کے سبھی لوگ حیدر پر لعن طعن کرنے لگے، کوئی اسے آستین کا سانپ کہتا تھا، کوئی خاندانی غیرت کا دشمن۔ جمیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر سدرا کو اپنے سے دور دھکیل دیا۔ اگر یہ عیاش نہیں تھا تو تم اس کے ساتھ بھاگی کیوں؟ تم نے اپنے ماں باپ کے سر پر خاک ڈال دی، اب تمہارا اس حویلی میں کوئی وجود نہیں۔ حیدر نے جب دیکھا کہ اب یہاں رکنا اس کے لیے مزید ذلت کا باعث بنے گا تو اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن اب سدرا میری بیوی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، خاص طور پر رمیش تم سے۔ اس نے سدرا کا ہاتھ پکڑا جو اب سسکیاں لے رہی تھی اور اسے لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ حیدر کے گھر والے بھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ حیدر نے سدرا سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ حیدر نے شہر کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے رکھا تھا، جہاں وہ اب سدرا کو لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دور شہر میں کاروبار اور کام کا بہانہ بنا کر اسی فلیٹ میں سدرا کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی کہ حیدر اسی شہر میں موجود ہے یا کسی دوسرے شہر میں۔ سدرا کے لیے وہ چھوٹا سا فلیٹ اب اس کی دنیا تھا، جہاں پچھتاوے کی آگ اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔
حویلی میں سچائی سامنے آنے کے بعد ایک بڑا طوفان تو تھم گیا تھا، لیکن اس طوفان کے اثرات ابھی باقی تھے۔ سب سے بڑی تبدیلی سردار رمیش شاہ کے اندر آئی تھی۔ پناہل کے لیے اس کے دل میں جو شک اور نفرت کی دیوار کھڑی تھی، وہ سدرا کے اعتراف جرم کے بعد یکدم زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسے شدید احساس جرم تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی پر اتنے سنگین الزامات لگائے اور اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ رمیش کا رویہ مناہل کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہ جو کبھی بات بات پر کراتا تھا، اب مناہل کے سامنے آتے ہی اس کی نظریں جھک جاتی تھیں۔ مناہل نے بھی اپنے امتحانات بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیے تھے اور اب وہ آگے کی پڑھائی کے لیے کالج جانے لگی تھی۔ رمیش خود اسے کالج چھوڑنے جاتا اور لینے آتا، لیکن دونوں کے درمیان اب بھی ایک خاموش فاصلہ تھا جسے مٹانے کی ضرورت تھی۔ ایک شام جب بارش کے قطرے حویلی کے صحن میں لگے پودوں پر موسیقی بکھیر رہے تھے، مناہل اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی چائے کا مگ ہاتھ میں لیے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہے تھے، جس سے اس کی زلفیں بکھر کر اس کے گالوں پر آ گری۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو رمیش شاہ دروازے پہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی اب غائب تھی، وہاں صرف ایک نرمی اور التجا تھی۔ مناہل، رمیش نے دھیمی اور گہری آواز میں اسے پکارا اور چند قدم بڑھا کر بیلکنی میں اس کے قریب آ گیا۔ جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں چائے بنا لاؤں؟ مناہل نے نظریں جھکاتے ہوئے ادب سے پوچھا۔ وہ اب بھی اس کے سامنے تھوڑی جھجک محسوس کرتی تھی۔ نہیں، مجھے چائے نہیں چاہیے۔ رمیش نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر پاس پڑی میز پر رکھ دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ مناہل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے چونک کر رمیش کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے تم چاہیے مناہل، تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری معافی چاہیے۔ رمیش کی آنکھوں میں سچائی چمک رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں وہ تانے دیے، وہ سزا دی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی مردانگی، غرور اور غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری معصومیت کو دیکھ ہی نہ سکا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ مناہل نے اپنی زندگی میں پہلی بار سردار رمیش شاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ مرد جو پوری حویلی پر راج کرتا تھا، آج اس کے سامنے ایک محبت اور پچھتاوے کا اعتراف کرا تھا۔ رمیش، مناہل کی آواز بھی بھیگ گئی، میں نے آپ سے کبھی ناراضگی نہیں رکھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ تکلیف میں تھے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ آپ نے مجھے سدرا آپی کی طرح سمجھا۔ تم سدرا جیسی ہو ہی نہیں سکتی مناہل۔ رمیش نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ مناہل کے گال پر رکھا اور اپنی انگلیوں سے اس کی زلفوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، وہ میرا ماضی تھی، لیکن تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ جب تم مسکراتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھی اور ہوا کے ساتھ کچھ قطرے بالکنی کے اندر آ کر ان دونوں کے وجود کو چھو رہے تھے۔ مناہل نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تو رمیش نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ ایک طویل اور محبت سے بھرپور لمس تھا جس نے مناہل کے دل کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ہر آنسو کا حساب خوشیوں سے چکاؤں جو میری وجہ سے تمہاری آنکھوں سے بہا ہے۔ رمیش نے مناہل کی تھوڑی کو ہلکے سے اٹھا کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ مناہل نے آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، جن میں اب خوف نہیں بلکہ رمیش کے لیے بے پناہ محبت اور قبولیت تھی۔ اس نے اپنا سر رمیش کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ رمیش نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بارش کی سوندھی سوندھی خوشبو، ٹھنڈی ہوائیں کا سحر اور ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کی سنسناہٹ
حویلی کا وہ کمرہ جو کبھی خاموشی اور نفرت کا مسکن تھا، آج دو دلوں کے ملن اور ایک بہت ہی خوبصورت رومانوی آغاز کا گواہ بن چکا تھا۔